کیا اوشو خود کو خدا سمجھتا تھا؟ ناظرین، دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں کہ اگر اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیں تو عوام کی کثیر تعداد ان پر چڑھ دوڑے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ جہان فانی سے کوچ کر جائیں۔ لیکن کچھ شخصیات ایسی بھی ہیں جو پوری دنیا کے سامنے دلائل کے ساتھ حلفاً اپنے خدا ہونے کی دہائی دیتے ہیں، اور ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ کچھ زمانہ جاہلیت سے تعلق رکھنے والے اس کو خدا بھی مان لیتے ہیں۔ یہ عمل زیادہ تر تو بھارت جیسے انتہا پسند ملک میں ہوتا ہے، جہاں آئے روز نئے نئے خداؤں کو پوجا جاتا ہے۔ اب اگر بھارت کے خداؤں کی بات چل نکلی ہے تو اس کی فہرست میں بھارت کے ایک خدا اوشو بھی شامل ہے، جس نے دنیا میں نت نئے ریکارڈ قائم کیے، اور آج کے اس ویڈیو میں خود کو خدا کا درجہ دینے والا گرو رجنیش عرف اوشو سے متعلق چند دلچسپ حقائق سے آگاہ کیا جائے گا۔ دوستو، اوشو یا گرو رجنیش کی عام شہرت یہ تھی کہ وہ جنسی آزادی کا پرچار کرتے تھے اور دولت مندوں کے گرو اور بھگوان ہیں۔ وہ رولز روئس کاروں میں گھومتے اور ذاتی طیارے میں سفر کرتے تھے۔ ان کے ماننے والوں کی تعداد بھی لاکھوں میں تھی اور مخالفین بھی کم نہیں تھے۔ ان کی کتابیں اور ہزاروں گھنٹوں پر مشتمل ویڈیو اور آڈیو ریکارڈز ہیں۔ ان کا بیان سادہ اور اثر انگیز ہے۔ اوشو کی ایک کتاب جو ان کی آپ بیتی کہلاتی ہے، ایک خطرناک کتاب ہے۔ یہ آپ اتنا متاثر بھی کر سکتی ہے کہ زندگی کے بارے میں آپ کی بنیادی تصورات ہی بدل جائیں گے۔ اوشو کی زندگی پر 10 سے 15 فلمیں اور ویب سیریز بھی بن چکی ہیں۔ ایک ڈاکیومنٹری فلم بھی ریلیز ہو چکی ہے 2018 میں نیٹ فلکس پر، جس کا نام وائلڈ وائلڈ کنٹری ہے۔ گرو رجنیش اوشو کی ابتدائی زندگی۔ ناظرین، آچاریہ بھگوان شری رجنیش المعروف اوشو 1931 میں مرکزی ہندوستان کے ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کپڑے کے تاجر تھے۔ اوشو اپنے والد بابو لال اور والدہ سارسوتی کے 11 بچوں میں سب سے بڑے تھے۔ پیدائش کے فوراً بعد ان کو پرورش کے لیے ننہال بھیج دیا گیا، جہاں وہ 7 سال کی عمر تک رہے۔ ان کی زندگی کے یہ ابتدائی سال ان کی ذہنی نشو نما کے لیے بہترین ثابت ہوئے، کیونکہ ان کے بقول اس عرصے میں ان کو سب کچھ اور ہر کچھ کرنے کی آزادی تھی۔ اوشو کی اپنی ذہنی صلاحیتوں کا اندازہ بھی ان برسوں میں ہو گیا تھا۔ اوشو نے 1955 میں فلسفے میں BA کیا، مگر ایک باغی ٹین ایجر بن گئے۔ ان کو تقریریں کرنے کا شوق تھا، اس سے ان میں انتہائی درجے کا اعتماد پیدا ہو گیا۔ روحانیت اور دماغی سائنس اوشو کا خاص علاقہ تھا۔ اوشو نے 21 سال کی عمر میں ایک طویل مراقبہ کیا اور نروان حاصل کر لینے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ ان کی باتیں مدلل اور منطقی ہوتی تھیں۔ اوشو 1957 میں فلسفے میں MA کرنے کے بعد 1958 میں جبل پور یونیورسٹی میں فلسفے کے پروفیسر ہو گئے۔ وہ اپنی تقریروں میں اشتراکیات کی مخالفت کرتے تھے، مگر ان کی وجہ شہرت سیاست کی بجائے روحانیت اور جنس بنی۔ اوشو جنس کو روحانیات، معرفت ذات اور شعوری بالادیت کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ ان کے خطبات 600 جلدوں پر مشتمل ہیں۔ مراقبات، توجہ انگیز زندگی اور محبت پر ان کی تصانیف بہت مشہور ہوئیں، جن کے 50 زبان میں ترجمے بھی ہو چکے ہیں۔ گرو رجنیش کا پہلا آشرم۔ دوستو، گرو رجنیش نے پروفیسری چھوڑ دی اور سارا وقت روحانیت اور مراقبے پر صرف کرنے لگے۔ انہوں نے بھارت کے شہر پونا میں اپنا آشرم بنا لیا۔ اب ان کے مقلدین کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ پونا آشرم میں ہر طرح جنسی آزادی تھی۔ ہندوستانی حکومت کو سماجی دباؤ کا سامنا ہوا، قانون حرکت میں آیا اور آشرم کے قوانین و ضوابط بنائے گئے۔ پونا آشرم میں اوشو 7 سال تک رہے اور وہ تقریباً ہر صبح 90 منٹ کے دورانیے کی سکھلائی کی جماعت لیتے تھے، جس میں یوگا، زین، تاؤزم، تانترا اور صوفیزم سکھائے جاتے تھے۔ وہ بنیاد پرست ہندو مذہب کے خلاف تھے، شادی کے خلاف تھے اور آزادانہ جنسی زندگی کا پرچار کرتے تھے۔ 1971 میں ان کے مریدوں نے ان کو بھگوان شری رجنیش کے خطاب سے نواز دیا۔ پونا آشرم جہاں مشہور تھا، وہاں پر بدنام بھی ہو رہا تھا، کیونکہ قدامت پسند ہندو آشرم کے اندر جنسی آزادی کو برا سمجھتے تھے۔ جب حکومت نے آشرم پر پابندیاں سخت کیں تو آشرم کا چلنا مشکل ہو گیا۔ اب اوشو نے آشرم کی جگہ تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اپنے 2000 مقلدین کے ساتھ امریکہ صدار گئے۔ شروع میں تو وہ سیاحتی ویزے پر امریکہ گئے تھے، مگر بعد میں سفری دستاویزات میں غیر قانونی رد و بدل کر کے امریکہ میں ہی رہ گئے۔ دوسرے آشرم کا قیام۔ ناظرین، اوشو نے امریکی ریاست اوریگون کے ایک ویرانے میں 64,000 ایکڑ اراضی لے کر اس پر اپنا آشرم بنا لیا۔ آشرم میں 5,000 پر مشتمل افراد، جو کہ زیادہ تر بے گھر
آزاد منچ اور منشیات استعمال کرنے والے لوگ تھے، ان کو مراقبہ کروایا جاتا اور بھاشن سنائے جاتے تھے۔ اوشو خود بھی نت نئی مریدنیوں کے ساتھ خلوت نشین ہوتے اور آزاد جسمانی تعلق کو روحانیت کا درجہ دیتے تھے۔ ایک ذہین ہندوستانی خوبرو حسینہ آنند شیلا نے اوشو کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ وہ پونا اور پھر امریکہ میں قائم رجنیش پورم میں اوشو کی ذاتی سیکرٹری تھی۔ اس نے ہندوستان سے نکلنے کے لیے اوشو کی سفری کاغذات بنوانے میں مدد کی۔ اینٹیلوپ اوریگن میں 64,000 ایکڑ زمین خریدنے میں اور اس پر آشرم تعمیر کرنے میں بہت مدد کی۔ اس آشرم کا نام رجنیش پورم رکھا گیا۔ رجنیش پورم کا اپنا فائر ڈپارٹمنٹ، پولیس، ریسٹورنٹ، شاپنگ مال، ٹاؤن شپ اور ایئرپورٹ تھا۔ مگر کچھ عرصے بعد ہی اوشو کے مریدین اور مقامی آبادی کے مابین شدید اختلافات سامنے آنے شروع ہو گئے۔ مقامی لوگوں کا خیال تھا کہ روحانیت کے لبادے میں لوگوں کو ذہنی طور پر مفلوج اور جنسی طور پر آوارہ بنایا جا رہا ہے۔ اوشو کا زوال 1985 میں امریکی حکومت نے رجنیش پر دھوکہ دہی، فراڈ اور چال بازی کے 35 مقدمات درج کیے اور 17 روز اپنی تحویل میں رکھ کر پھر ملک بدر کر دیا۔ رجنیش واپس انڈیا آ گئے اور کسی نئے مرکز کی تلاش میں دنیا کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ 21 ملکوں نے اس سے ویزا دینے سے انکار کر دیا۔ 1987 میں ایک بار پھر پونا میں آشرم کھولا گیا جسے اوشو انٹرنیشنل میڈیٹیشن ریزورٹ کہا جاتا تھا۔ دراصل اب رجنیش نے اپنے نام سے بھگوان لفظ ختم کر کے جاپانی زبان کا خطاب لفظ اوشو لگا لیا تھا۔ 1988 میں اوشو سخت بیمار پڑ گئے اور ان کے اپنے خیال کے مطابق امریکہ میں حراست کے دوران انہیں زہر دیا گیا تھا اور ان کے پیروکار بھی اس بات پر یقین رکھتے تھے۔ وہ ڈائبٹیز اور دمے کے مریض بن گئے۔ بہترین علاج کے باوجود ان کا جسم کمزور اور ماند پڑنے لگا۔ 19 جنوری 1990 کو وہ وفات پا گئے اور جاتے جاتے اپنے پیروکاروں پر سوگ اور رونے کی پابندی عائد کر دی۔ وہ ناچتے گاتے رقص کرتے ہوئے اوشو کی لاش لے کر تسلی رام گھاٹ پہنچے جہاں ان کا اگنی سنسکار ان کے چھوٹے بھائی سوامی وجے بھارتی نے کیا۔